ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. ہم حج اکبر جو قرآن میں سورہ توبہ میں 3 نمبر پہ آیت نمبر 3 میں جو ذکر آئے کہ حج اکبر کہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے اعلان ہے، تو یہاں مزید کہ حج اکبر پر کیا گفتگو، حج اکبر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو جمعہ کہ ہم نے اس پہ ان کے فضائل بیان کیے. مزید ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ کے متعلق احادیث مبارکہ ہیں. مولا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے فضائل جمعہ میں چند احادیث ذکر کی ہیں جن کو ہم تخریج کے ساتھ پیش کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے والیوم الموعود وشاہد ومشہود، سورہ بروج آیت نمبر 2-3، وعدے کیے ہوئے دن کی قسم والیوم الموعود، ٹھیک ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے ہوئے کی قسم. اس کی تفسیر اس حدیث میں ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم موعود قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا، وہ جو قرآن میں یوم الموعود. اور یوم مشہود یوم عرفہ ہے، اس میں لوگ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. شہید کو یہ بھی مختلف اعتبار سے مفعول کے معنی میں بھی لیتے ہیں، حاضر کے معنی میں بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور شاید یوم الجمعہ ہے. اور آپ نے فرمایا سورج کسی ایسے دن پر طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو، سب سے افضل دن جمعہ ہے. اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ، ایک ایسا ساعہ ہے کہ بندہ اس میں جس خیر کی بھی دعا کرے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، اور جس چیز سے بھی پناہ طلب کرے اس سے اللہ پناہ میں رکھتا ہے. یہ ترمذی کا حدیث ہے 3350 میں، مسند احمد جلد نمبر 2 میں 299، 298 سنن کبریٰ جلد نمبر 4 میں، 170 میں شرح السنہ للبغوی میں جلد نمبر 7 میں، اور صفحہ 226 میں کامل ابن عدی میں جلد نمبر 2 میں صفحہ 476 میں. حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. المستدرک جلد نمبر 2 میں صفحہ 519 میں، مشکات میں حدیث 1362 میں، شعب الایمان میں جلد نمبر 3 میں صفحہ 88 میں، اور کنز العمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے. مولا علی قاری علیہ رحمۃ الباری اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس حدیث میں یہ ظاہر دلیل ہے کہ تنہا جمعہ یوم عرفہ سے افضل ہے. پس ثابت ہوا کہ جمعہ سید الایام ہے، جیسا کہ زبان زد خلائق ہے. الحز الاوفر فی حج الاکبر میں مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں مزید حدیث مبارکہ بھی وارد ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن سید الایام ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا، اسی دن وہ جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت صرف جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 5507 میں، اور شعب الایمان میں جلد نمبر 3 میں صفحہ 90 میں، اور حدیث 2971 میں یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان سید الشہور ہے، مہینہ رمضان کا مہینہ جو ہے تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ جو ہے سید الایام ہے. مجمع الکبیر جلد نمبر 1 میں صفحہ 405 میں، اور حدیث میں 900 ہے. مجمع الزوائد میں جلد نمبر 3 میں اور صفحہ 145 میں، کنز العمال میں بھی حدیث موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 5508 میں. اس کے بعد مولا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے جمعہ کے دن مغفرت کے متعلق احادیثیں ذکر کی ہیں، وہ بھی سماعت کر لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمعہ کے دن ہر مسلمان کی مغفرت فرماتے ہیں. المعجم الاوسط جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 412، اور حدیث نمبر 4814 مسند ابو الاعلی میں حدیث نمبر 34. کنز العمال میں بھی حدیث موجود ہے، اس کا ایک راوی جو ہے وہ کمزور ہے. حضرت انس نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف فضائل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. فرمایا جمعہ کے دن اور اس کی رات 24 گھنٹوں کے ہر ساتھ میں 600 گناہگار جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. مسند ابو اعلی میں یہ حدیث موجود ہے.
حدیث نمبر 3484 اور اس کے سند میں عبدالواحد بھی کمزور ہے۔ مجمع الزوائد میں جلد نمبر 2 صفحہ 165 میں المطالب العالی حدیث نمبر 852 میں، کنز العمال میں بھی 7 نمبر جلد میں موجود ہے۔ امام محمد بن سعد نے طبقات کبریٰ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی وجہ سے فخر، یوم عرفہ کے دن پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور اشار فرماتا ہے اللہ کہ میرے بندے بکھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ میری رحمت کے طلب میں آئے ہیں، میں تمہیں اے فرشتوں گواہ کرتا ہوں میں نے ان نیکوں کو بخش دیا اور ان نیکوں کو ان کے بروں کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دیا۔ اور جمعہ کے دن بھی اسی طرح فرماتا ہے۔ مجھ کو طبقات یا کسی اور کتاب میں یہ حدیث میں نے تلاش کی، کہتے وہاں تو نہیں ملی۔ ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد مولا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جمعہ اور عرفہ کا اجتماع زیادہ مغفرت کا موجب ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ جاہل ہے اور منقول اور معقول پر مطلع نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا علی قاری جمعہ کے دن اجر میں زیادتی کے متعلق مزید احادیث بیان کرتے ہیں۔ میں ایسے شخص، ایسے عالم دین کی بات کر رہا ہوں جس پر کسی کا اعتراض نہیں ہے، جس پر کسی کا سورج کی طرف ایسے روشنی دینے والا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن نیکیوں کو دگنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کے حوالے آگے نہیں دیتا، حدیث کے حوالے زیادہ ہیں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں بعض حدیث میں 70 گنا اضافہ کا بھی ذکر ہے، اور امام احمد بن زنجویہ نے فضائل اعمال میں مسیب بن رافع سے روایت کیا کہ اس کو باقی ایام کے بنسبت 10 گنا زائد اجر دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ 70 گنا اضافہ بلکہ 100 گنا اضافے کو بھی شامل ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو شامل ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو ان کا اجر 70 گنا زائد ہو جاتا ہے۔ تو یہ مولا علی قاری کتاب میں لکھا ہے، اس اعتبار سے وہ حج اکبر ہوا۔ حج، میں نے کہا نا یہ امر اضافی ہے۔ ایک اور حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عیدوں میں جمعہ کی عید سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں بھائی تم لوگ حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن کو عید کیوں کہتے ہو؟ ارے وہ عرفی، وہ شرعی، وہ والی عید تھوڑی ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے۔ ہم نے اس کو پٹھان تو کہتے ہیں پما اختر دے پما، وہ کہتے ہیں جس دن میرا محبوبہ ہے میرے لیے عید کا دن ہے۔ بہت سارے دنوں پر عید کا اطلاق ہوتا ہے، خوشی کا۔ تو یہاں حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میری امت کی عیدوں میں جمعہ کی عید سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہے۔ جمعہ کے دن 1 رکعت نماز پڑھنا باقی دنوں میں 1000 رکعت سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن 1 تسبیح پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیحات سے افضل ہے۔ الفردوس میں موضوع الخطاب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 383 اور حدیث 5166 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث حضور علیہ السلام نے جس دن حج کیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ علامہ حسین بن مسعود بغوی متوفہ 516 لکھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ نمبر 3، یہ آج جمعہ کے دن یوم عرفہ کے عصر کے بعد حجۃ الوداع میں نازل ہوئی۔ اس وقت حضور علیہ السلام میدان عرفات میں اپنی اونٹنی غضبہ پر تشریف فرما تھے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک یہودی کے سامنے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس یہودی نے کہا اگر ہم میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ اور عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ آیت 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی، ہمارے تو 2 دن ہے، جمعہ کا دن بھی ہے اور عرفہ کا دن بھی، عرفہ کا بھی دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور جمعہ کا بھی۔ اب یہ لوگ جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اسلام میں آج تک 2 عیدوں کے بارے میں پڑھا، آپ مطالعہ ذرا وسیع کرے کھوئے کے مینڈک، یہ بھی تمہیں عید نظر آئے گی۔ مختلف اعتبارات سے عیدیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کیوں خواہ آپ اپنے آپ کو پنگوں میں ڈالتے ہیں۔
ترمذی نے اس حدیث کو 3055 میں اور صحیح بخاری نے اس حدیث کو مختلف اسے جگہوں میں نقل کیا. امام مسلم نے بھی اور نسائی نے بھی حدیث کو، اور سنن کبریٰ البیہقی نے بھی، اور سنن کبریٰ البیہقی اور صحیح ابن حبان نے حضور، یہ کافی کتابوں کے حوالے، بخاری مسلم کے حوالے بھی موجود ہے. حضور علیہ السلام نے جمعہ کے دن حج کیا، اور جس دن حضور علیہ السلام نے حج کیا اسی دن حج کرنا حج اکبر ہے. امام بن شیبہ نے متوفہ 235 نے روایت کی ہے. سنو، شہاب بن عباد العصری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا یوم عرفہ حج اکبر ہے. میں نے اس بات سعید بن مسیب سے ذکر کیا، انہوں نے کہا مجھ سے عون بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن سیرین سے حج اکبر کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے کہا جس دن حج اس دن کے موافق ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ملل نے حج کیا تھا تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں. اسے بھی جمعہ کا عرفہ کا دن جمعہ کے دن میں آ جائے تو حج اکبر ہے. مصنف ابن ابی شیبہ نے جلد نمبر 3 میں اور صفحہ 360 میں اور حدیث نمبر 15103 میں اس کو رقم کیا. اس حدیث سے محدث رزین کے اس حدیث کی تائید بھی ہوتی ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو اس حج کا ثواب 70 حجوں سے افضل ہوتا ہے. مزید اس پر گفتگو کریں گے کہ مفسرین کے اقوال، پھر مزید آگے جائیں گے فقہا کے اقوال، تو اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کیا یہ حج اکبر کا ویسے نام ہے یا واقعی جمعہ کے دن اگر عرفہ ہو جائے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے. تو یہ ایک فضیلت کی بات ہے، ورنہ اللہ جس کی حج کو قبول کرے اصل وہ ہے رزق حلال ہو، نیت اچھی ہو، پیٹ میں حرام نہ ہو اور ریاکاری نہ ہو تو وہ بھی کافی اور شافی ہے. اور اگر ایسے بڑے دن اس میں پھر زیادہ فضیلت ہے تو اس سے کیا خرابی، ٹھیک ہے نا. ہر دن عمل کرو اللہ کو قبول ہے، لیکن بڑے دن میں تھوڑا سے زیادہ انسان جب موقع ملتے دنیاوی اعتبار سے بھی کہ پاکستان میں دیہڑی 1000 روپے اگر دبئی میں چلے جائے تو 5000 ہے، امریکہ میں چلا جائے تو 10,000 ہے، تو انسان دنیا کے تحصیل میں بھی کوشش کرتا ہے. تو دین کے اعتبار سے بھی اگر اسی طرح اچھے ایام آ جائیں، اچھی راتیں آ جائیں، اچھے مہینے آ جائیں تو اس میں تھوڑا سا مزید فرائض کا اہتمام تو مسلسل کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی نوافل وغیرہ، صدقات وغیرہ اس کے طرف زیادہ توجہ، اصال ثواب کے طرف کہ چلو یہ بڑے دن ہیں اپنے مرومین کے لیے صالح ثواب کریں. باقی سب دن اللہ کے ہیں، سب مہینے اللہ کے ہیں. کریم مولا ہمیں ہمیشہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. کریم مولا تو بڑا رحیم اور کریم ہے، جو صحیح کہا گیا یہ تیری توفیق سے ہے، جو غلطیاں ہوتی وہ ہمارے کم علمی کی وجہ سے. کریم مولا حاضرین و سامعین کو یا اللہ ان کے ہر مشکل کو آسان فرما. دین اسلام پر چلنا اور اسی پر موت و بس یہیں تڑپ ہے. غیاث المستغیثین اغثنا یا رب. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.